ایک ایسا سیدھا رستہ متعین کیا جو واقعتاً منہاج السوی ہے، جن کی تحقیق عرفان السنہ ہے، حضرات ذی وقار، جن کی علمی اور تحقیقی فکر کو دیکھ کر مصطفیٰ کی ہے دلے دنیا جس کے مر مٹے ہم بیٹے کس کے طاہر کے، 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 یہ بازو کس کے طاہر کے، یہ بازو کس کے طاہر کے، یہ جذبہ کس کا طاہر کا، ہم بیٹے کس کے طاہر کے، گنبد حضرا کا ہے فضا طاہر جیوے 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 بڑھ کے مست ملنگ رہیں گے، تیرے سنگ رہیں گے، بڑھ کے مست ملنگ رہیں گے، تیرے سنگ رہیں گے، بڑھ کے مست ملنگ رہیں گے، تیرے سنگ رہیں گے۔ ماشاءاللہ حضرات ذی وقار، جن کا فن حدیث پر اجراک و کمال دیکھ کر اسلاف کی یاد تازہ ہو جائے، جن کی علمی تحقیقی فکر دیکھ کر امام حجر عسقلانی کی یاد آئے، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی یاد ذہنوں میں تازہ ہو جائے، جن کا زہد و ورع دیکھ کر فضیل بن ایاس اور سری سکتی رحمت اللہ علیہ کی یاد ذہنوں میں تازہ کر دیں۔ حضرات ذی وقار، الغرض نظام کہنا میں قہری ضرب لگا کر اس سسکتی تڑپتی بے راہ بے منزل امت کو منزل آشنا کر دے۔ حضرات ذی وقار، اس مسیحا نے نہ صرف امت مسلمہ کے مرض کی تشخیص کی بلکہ اس کا علاج بھی کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس علت اور پستی کی ایک ہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ نے اپنا تعلق اپنے کریم آقا سے توڑ لیا ہے۔ مسلمان حکمرانوں نے رہنمائی کا مرکز گنبد حضرا کی بجائے واشنگٹن کو بنا لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تحریک منہاج القرآن اور بانی تحریک منہاج القرآن شیخ الاسلام اس تعلق کی استواری کو شب و روز اس تعلق کی استواری کے لیے شب و روز مصروف دکھائی دیتے ہیں، اور اس تعلق کی عملی مثال یہ ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام مرکز منہاج القرآن پاکستان میں گوشہ درود کا قیام عمل میں لایا گیا، اور دنیا کے 150 ممالک میں گوشہ درود و سلام کا قیام ان کے حلقات کو قائم کیا گیا، اور ہر سال مینار پاکستان کے سبزہ زار پر عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، آج ضرورت اس امر کی ہے، اور آج کے اس دن کا یہ پیغام بھی ہے کہ آئیے ہم سب اس نابغہ عصر کے دستے بازو بنے اور ان کا پیغام گلی گلی نگر نگر کریا کریا ہاس و عام کریں، تاکہ مسلمت امہ اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کر سکے۔ اور میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ مکین گنبد حضرا نے ہم پر خاص کرم فرمایا، اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی صورت میں اس صدی کے مفکر بھی، مفسر بھی، مجدد بھی، محدث بھی، اور منارہ نور ہمیں نصیب فرمایا، جو براہ راست بارگاہ نبوی سے علم کی روشنی کی ہرات لے کر اس کائنات کو منور کر رہے ہیں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، خدا رکھے تیرے ہی آستان سے مجھ کو وابستہ، خدا رکھے تیرے ہی آستان سے مجھ کو وابستہ، تیرے پیکر میں روشن نور کا مینار دیکھا ہے۔ والسلام۔ مصطفیٰ کی ہے کلی طاہر القادری، جیوے جیوے طاہر جیوے، جیوے جیوے طاہر جیوے، جیوے جیوے طاہر جیوے، جیوے جیوے طاہر جیوے، جیوے جیوے۔ طاہر جیوے۔ دوستو ایسے نہیں، قائد کے ساتھ محبت کا اظہار ہاتھ اٹھا کے کریں جی، وہ اللہ کا ولی بھی ہے اور مجدد رواں صدی بھی ہے، اور یہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ جو اللہ کے بندو سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ دین حق کا ہے ولی طاہر القادری، دین حق کا ہے ولی طاہر القادری، مصطفیٰ کی ہے کلی طاہر القادری، مصطفیٰ کی ہے کلی طاہر القادری، جیوے جیوے طاہر جیوے، جیوے جیوے
طاہر جیوے 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 طاہر جیوے 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 طاہر جیوے بن کے مست ملنگ رہیں گے طاہر تیرے سنگ رہیں گے بن کے مست ملنگ رہیں گے طاہر تیرے سنگ رہیں گے جیوے جیوے طاہر جیوے مصطفیٰ کی ہے گلی دوستان عزیز، آج کی یہ عظیم شان سفیر امر کانفرنس جس میں ہم سب دوست حاضر ہیں، اس کی صدارت تحریک منہاج القرآن کپسیلی کے صدر جناب محترم چودھری تجمل نذیر صاحب جو فرما رہے ہیں، اس کی سرپرستی جناب محترم عابد حسین صاحب وہ کر رہی ہیں، اور اس کا سارا انتظام و انصرام منہاج نعت کونسل اور منہاج یوتھ لیگ کے رفقا نے کیا ہے، اور پوری دنیا میں یہ اعزاز منہاج القرآن کپسیلی کو حاصل ہے کہ اب پاکستان میں 19 تاریخ ہو چکی ہے، 19 تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے، اور سب سے پہلی تقریب جو مجدد رواں صدی حضور قبلہ شیخ الاسلام کی سالگرہ کے حوالے سے منعقد ہے، وہ آپ کے اس مرکز میں ہے۔ میں آپ سب دوستوں کو بالخصوص صدر تحریک کپسیلی، صدر شورا کپسیلی، منہاج نعت کونسل کے صدر یاسر عمران، ناظم محمد عمران قادری، یوتھ لیگ کے صدر تیمور طارق، ناظم تیمور علی عابد، کوارڈینیٹر دانش بشیر، اور آپ سب دوستوں کو حضور قبلہ شیخ الاسلام کی 61ویں سالگرہ منانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس عزم کے ساتھ آج کے روز تیری نظر کروں کیا جانا، اے میرے قائد خدا تجھے سلامت رکھے، اے میرے قائد خدا تجھے سلامت رکھے، آج کے روز تیری نظر کروں کیا جانا، جہاں تو پہلے ہی تیرے قدموں پہ بچھا رکھی۔ میرے عظیم دوستو، خدا کی قسم جو قائد اللہ جل مجدہ نے ہمیں دیا ہے، آج کے اس دور میں اس کا ثانی کوئی نہیں۔ وہ جب بولے تو محبت و ادب اور عشق مصطفیٰ کے پھول بکھیرتے، اور وہ قائد جہاں بھی جاتا ہے اس کا پیغام صرف ایک ہے، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، اے لوگو عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحاظ میں بھی اجالا ہوگا۔ آج کی اس بابرکت اور ایمان افروز تقریب میں ممتاز سماجی رہنما، مذہبی شخصیت، صدر حق بو ٹرسٹ یونان جناب محترم حاجی محمد افضل افشامپور، بڑی ہی پیاری شخصیت، نوجوان قیادت جناب محترم ملک جوید اقبال عوام صاحب، فخر کارکنان طارق شریف عوام صاحب، پاکستان کمیونٹی کی ہر دل عزیز شخصیت، میری مراد الحاج محمد شفیق امان صاحب، ممتاز سماجی رہنما چودھری مستنصر علی گرحال صاحب، میریا نصیریہ ٹرسٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے بڑے ہی پیارے دوست جناب محترم اخلاق احمد صاحب، ممتاز معالج اور منہاج ایڈوائزری کونسل کے اہم ممبر جناب محترم ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب، اور سب سے بڑھ کے میڈیا کے حوالہ سے بے باک صحافی، نڈر صحافی، وینس ٹی وی کے پروڈیوسر ابراہیم فیض صاحب، اور تکبیر ٹی وی جو پوری دنیا میں محبت و عشق مصطفیٰ کا پیغام عام کر رہا ہے۔ میرے بڑے ہی اچھے دوست جناب محترم ناصر جسوکی صاحب، ان سب دوستوں کو میں صدر تحریک کپسیلی تجمل نذیر صاحب
اور پوری انتظامیہ کی طرف سے آج حضور قبلہ شیخ الاسلام کی 61ویں سالگرہ میں تشریف لانے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ جل مجدہ 19 تاریخ کو جو شخصیت دنیا میں تشریف لائی، کیا خوب کسی شاعر نے انہی کے بارے میں کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اس طرح کی ہستیاں روز روز نہیں آیا کرتی، اور سب سے بڑھ کے میں اس شخصیت کو، اپنے اس عظیم ساتھی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن کے توسط سے اور جن کی وساطت سے آج حضور قبلہ شیخ الاسلام کی برتھ ڈے کے موقع پہ ان کی عمر مبارک کے ساتھ نسبت 61 پاؤنڈ کا کیک، 61 پاؤنڈ کا کیک، آج عمر مبارک میں 61 سال ہے اور کیک کا وزن بھی 61 پاؤنڈ ہے۔ میری مراد ناظم مالیات تحریک منہاج القرآن تفصیلی حاجی محمد اکرم ڈار صاحب، انہیں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم ان کے یہ جذبے سلامت رکھے، اللہ کریم ان کی یہ محبتیں سلامت رکھے، اللہ کریم ان کے یہ ولولے سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ اب مختصر وقت کے لیے ادار خیال ایک شخصیت کا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز کیک کاٹنے کی تقریب ہوگی۔ اب نقیب محفل آتے ہیں اور اس شخصیت کو دعوت اظہار خیال دیتے ہیں۔ آج کی یہ عظیم شان سفیر امن کانفرنس جس میں ہم سب اکٹھے ہیں، مجدد رواں صدی حضور قبلہ شیخ الاسلام کی 61ویں سالگرہ کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ یہ اللہ پاک کا بے پناہ لطف و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسے نیک بندے اور ایک ایسی شخصیت کی صحبت، سنگت، غلامی، رفاقت، محبت، چاہت اور معیت عطا فرمائی، جس کا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا محبت و عشق مصطفیٰ ہے، اور جن کے بارے میں کیا خوب کسی شاعر نے کہا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ دوستان محترم، اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ کہف میں ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے بندے اپنا تعلق میرے ان بندوں کے ساتھ رکھ، میرے ان بندوں کے ساتھ جوڑ کے رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں۔ دوستان محترم، آج جس ہستی کے حضور ہدیہ تبریک پیش کر رہے ہیں، ان کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی، اور جو بولتے ہیں تو ان کی زبان سے عشق مصطفیٰ کے پھول جڑتے ہیں، اور جن کا قلم جب لکھنا شروع ہوتا ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق کے موتی پروتا ہے، اور سب کو رکھتا ہے نگاہوں میں صدا، سب کو رکھتا ہے نگاہوں میں صدا، کس قدر ہے با وفا قائد میرا۔ اب مختصر سی گفتگو کے لیے حضور قبلہ شیخ الاسلام کی ذات کی گفتگو کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم مکرم الحاج محمد شفیق اوان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی اچھی گفتگو کے بعد اب مجھے یہاں پہ بلانا، میرا خیال ہے یہ تو زیادتی ہے، آپ کا مزہ ہی خراب کرنے والی بات ہے، لیکن چلیں حاضری لگوانے کے لیے اور حکم حاکم مرگ مفاجات جو ہے اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے
کہ آج اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم مجدد رواں صدی کا یہاں پہ یوم پیدائش کی خوشیاں منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور یقیناً یہ اس پاک ذات کا اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کا اندازہ شاید آج ہمیں نہیں، ہمیں اپنی خوش قسمتی کا بھی اندازہ نہیں کہ ہم کتنے بڑے خوش قسمت ہیں، کہ یہ تو خوش قسمتی ہماری پوری نسل کی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس دور میں پیدا فرمایا کہ جو دور مجدد رواں صدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا دور ہے، اور ہم اس دور میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ تو پوری نسل کی خوش قسمتی ہے، لیکن اس خوش قسمت نسل میں سے کچھ لوگ اللہ پاک نے چن لیے، اور کس لیے چنے کہ انہیں اس دور میں تو پیدا فرمایا لیکن ساتھ اس مجدد رواں صدی کی پہچان بھی عطا فرما دی، ان کے ساتھ نسبت بھی عطا فرما دی۔ اور بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اچھے سنگ ترے، جو اچھوں کے سنگ لگ جاتے ہیں وہ تر جاتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کوئی شخص عالم تھا، فاضل تھا، آپ کے بڑے چرچے سنے تھے، تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا دور دراز کا سفر طے کر کے کہ میں جا کے دیکھوں، خواجہ نظام الدین اولیاء کے بڑے چرچے ہیں، میں جا کے دیکھوں ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، ان کا وقت کیسے گزرتا ہے۔ جب آیا اور دیکھا کہ وہ شاہانہ نظام ہے اور نرم و گداز بستر ہیں اور محل نما مکان ہے جس میں وہ رہ رہے ہیں، تو کہتا ہے لوگ خام خواہ کسی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ شخص جو شاہانہ بستروں پر سوتا ہے، جو شاہانہ لباس پہنتا ہے، جو شاہانہ محلوں میں رہتا ہے، یہاں سے کیا حاصل ہوگا؟ کیا میں نے اس کا مرید ہونا ہے؟ میرا اپنا ہی عقیدہ ٹھیک ہے، چلیں واپس چلتا ہوں۔ وہ واپس چلا گیا، اور جب اس کا نزاع کا وقت آیا، جب آخری لمحات آئے تو شیطان نے اس کو ورگلانا شروع کر دیا۔ اب شیطان کے حملے بھی ہر بندے کے حسب حال ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عالم تھا اور علم بہت زیادہ رکھتا تھا اور اس پر اسے ناز تھا، تو آخری ٹائم پہ شیطان نے اس کو بہکانا شروع کر دیا کہ خدا ہے ہی نہیں۔ اب وہ جو بھی دلیل دے وہ شیطان اس کو رد کر دے، بے شمار اس نے دلیلیں دی اور شیطان اس کو رد کرتا رہا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنے بارگاہ میں بیٹھے وضو فرما رہے تھے، تو وضو کرتے کرتے خلاف معمول انہوں نے پانی چلو بھر لیا اور اس طریقے پہ زور سے پھینکا، اور زور سے پانی پھینک کے اسے کہتے ہیں کہ اسے کہہ کہ میں بغیر دلیل کے رب کو مانتا ہوں۔ اب یہ وہ آخری لمحہ تھا کہ جب شیطان وہ وار کر رہا تھا، اگر وہ سوچ میں بھی پڑ جاتا تو اس دنیا سے بے ایمان جاتا۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ عمل کیا تو آپ کے کسی خلیفہ نے پوچھا کہ یا حضرت یہ وضو کرتے کرتے پانی آپ نے پھینکا اور آپ نے کہا کہ اسے کہ میں بغیر دلیل کے رب کے مانتا ہوں، تو یہ کیسا عمل تھا، یہ آپ نے کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک عالم کسی زمانے میں دور دراز کا سفر کر کے میرے شہر میں آیا تھا اور آ کے اس نے میرے رات اور دن دیکھے تھے، میرا عمل تو اسے پسند نہیں آیا، نہ وہ میرا مرید ہوا، نہ اس نے مجھ سے ملاقات کی، وہ واپس چلا گیا، لیکن میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جو اتنا دور کا سفر کر کے آیا ہے وہ دنیا سے بے ایمان جائے۔ تو میں نے آخری لمحات تھے اس کے، اگر اس وقت شیطان اسے ورغلا لیتا تو اس کی ساری زندگی کی باتیں ضائع ہو جاتی، تو اس کی ساری زندگی کی باتوں کو بچانے کے لیے، اس کے ایمان کو بچانے کے لیے میں نے اس کا آخری لمحات ہے میں نے اسے کہا سے کہ میں بغیر دلیل کے رب کو مانتا ہوں، اور اس طرح وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا کے ساتھ گیا۔ تو دوستو، جو کسی اللہ والے کی بارگاہ میں آئے اس کا مرید بنے یا نہ بنے، اس کا ساتھ دے یا نہ دے، اس کی پہچان اسے ہو یا نہ ہو، اگر وہ اس دنیا سے بے ایمان نہیں جا سکتا تو جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس کے نعرے لگانے والے ہیں، جو اس کا یوم پیدائش منانے والے ہیں، وہ اس دنیا سے جب بھی جائیں گے ایمان کی دولت لے کے جائیں گے۔ اور اگر آپ نے فیضان گنبد خضرا دیکھنا ہے تو یہ تحریریں بھی دوستوں نے جو اسٹیج سیکٹری تھے یہ دیکھیں، ان نوجوانوں کی عمریں دیکھیں، ان نوجوانوں کے چہرے دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ یہ کہاں پر رہ رہے ہیں۔ یہ اس سرزمین پر رہ رہے ہیں جہاں ہر 10 قدم پہ میخانے ملتے ہیں، جہاں اس عمر کے نوجوان صاحب خانوں کی زینت بنتے ہیں، بیئر ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، روڈوں پہ چلتے ہوئے انہیں شرم بھی نہیں آتی کہ کوئی ہمارا بزرگ، کوئی ہمارا بڑا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس عمر کے نوجوان، اس ماحول میں رہنے والے نوجوان، آج ان کے خیالات آپ نے سنے ہیں۔ آج یہ یوتھ لیگ نے اس پروگرام کی آرگنائزنگ ہے،
قاری صاحب کا گلا خراب ہے اور میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اپنی مجبوری کا دیکھیں انہوں نے کیسا اہتمام کیا ہوا ہے کہ دانش بشیر نے قاری اکرم صاحب سے بھی اچھا خطاب کر دیا ہے اور اس عمر میں تو یہ فیضان ہے گنبد خضرا کا کہ آج یورپ کی سرزمین پر ان تہخانوں میں بھی عشق رسول کی خیرات تیمور علی عابد جیسے نوجوان، تیمور طارق جیسے نوجوان اور دانش بشیر جیسے نوجوان بانٹ رہے ہیں۔ یہ کس کا فیض ہے اور یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ اور یہ دیکھیں کہ یہی ایک مجدد کی پہچان ہوتی ہے کہ ایک مختصر سی زندگی میں دنیا کے تمام بر اعظموں میں، دنیا کے تمام ممالک میں تحریک کا ایک منظم نیٹ ورک قائم کرنا، عشق مصطفیٰ کی خیرات پوری دنیا میں پھیلانا اور نوجوانوں کے اندر حدیث اور قرآن کی روح سے ثابت کرنا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر لو لگا لو گے تو اس دنیا سے نا امید نہیں جاؤ گے۔ اور میں یہ یقین سے آپ کو کہتا ہوں، مکمل یقین کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ، کہ جس کسی نے بھی زندگی میں کبھی حضور شیخ الاسلام کی زیارت کی، کبھی زندگی میں کوئی ایک بھی آپ کا خطاب سنا، کبھی زندگی میں کوئی ایک بھی آپ کا خطاب سنا، چاہے وہ سی ڈی کی شکل میں سنا، چاہے وہ سامنے بیٹھ کر سنا، یقین سے اور منبر رسول پر کھڑا ہو کے آپ کو کہہ رہا ہوں مسجد میں اللہ کے گھر میں کہ وہ اس دنیا سے ایمان کی دولت لے کر جائے۔ یہ سرکار دو جہاں کا وعدہ ہے اپنے محبوب کے ساتھ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ اور ان نوجوانوں کو، پوری انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرنے کے بعد اس دعائیہ کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ رب قادر میرے قائد کو سلامت رکھنا، رب قائد میرے قائد کو سلامت رکھنا، کربلا کے ہم سفر کو سلامت رکھنا۔ مصطفیٰ کی ہے کلی، مصطفیٰ کی ہے کلی، ہم بیٹے کس کے؟ طاہر کے۔ ہم بیٹے کس کے؟ طاہر کے۔ ہم بیٹے کس کے؟ طاہر کے۔ یہ بازو کس کے؟ طاہر کے۔ یہ بازو کس کے؟ طاہر کے۔ یہ جذبہ کس کا؟ طاہر کا۔ یہ محبت کس کی؟ طاہر کی۔ یہ شفقت کس کی؟ طاہر کی۔ یہ ایمان کس کا؟ طاہر کا۔ دوستان عزیز، اب کیک کاٹنے کی تقریب درود و سلام پڑھتے ہوئے، درود و سلام کے نغمے الاپتے ہوئے، اپنی زبانوں پہ درود و سلام کے ترانے سجاتے ہوئے میں گزارش کرتا ہوں صدر تحریک منہاج القرآن کبسیلی تجمل نذیر صاحب، الحاج محمد شفیق اوان صاحب، صدر مجلس شورا کبسیلی عابد حسین ان سے گزارش ہے کہ وہ اس طرف تشریف لے آئیں۔ جناب یاسر امام صاحب سے امام صاحب
سالگرہ کے حوالہ سے منعقد ہے۔ باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور تیری بارگاہ میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے حضور قبلہ شیخ الاسلام کی شخصیت، حضور قبلہ شیخ الاسلام کی ہستی میں ہمیں وہ قائد عطا کیا جس کا اوڑھنا بچھونا تیری محبت ہے، تیرے پیارے حبیب کبریا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ باری تعالیٰ جو کریا تیرے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ترانے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا پیغام پھیلا رہے ہیں، باری تعالیٰ ہمارے قائد کو مرد عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ یہ تیرے بندے تیری محبت دلوں میں بسا کر تیرے نیک بندے کے ساتھ اظہار محبت کے لیے، تیرے نیک بندے کے ساتھ اظہار چاہت کے لیے یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں، باری تعالیٰ ان کا اکٹھے ہونا قبول منظور فرما۔ یا رب العالمین حضور قبلہ شیخ الاسلام کی شخصیت کا واسطہ میرے مولا ہمارے حال پہ نگاہ کرم فرما۔ یا رب العالمین حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کی محبت عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ یہ تیرے بندے اس دیار غیر میں رہ کے تیری محبت دلوں میں بسا کر تیرے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کے چراغ دلوں میں جلا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، باری تعالیٰ سب کی دلی مرادیں پوری فرما، نیک تمنائیں پوری فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ہم سب کے قرض دور کرنے کے اسباب پیدا فرما، جو بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا فرما۔ آج جن دوستوں نے اتنی پیاری تقریب کا اہتمام کیا باری تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، روزگار میں برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری اس سنگت کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھ۔ یا رب العالمین سب کے اندر اتفاق اور اتحاد رکھ، ہمیشہ اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی رحمت عطا فرما۔ یا رب العالمین طریقے منہاج القرآن کا پیغام، طریقے منہاج القرآن کے مشن کو دے دگنی راہ چگنی ترقی عطا فرما، مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع فرما۔ یا رب العالمین ہمارے قائد کی جو تمنا ہے، ہمارے قائد کی جو خواہش ہے کہ امت مسلمہ کا تعلق گنبد خضرا کے مکین سے بحال ہو جائے، گنبد خضرا کے مکین سے استوار ہو جائے، میرے مولا ہمارے قائد کی اس خواہش کو پایا تکمیل تک پہنچا، میرے مولا ہمارے قائد کی اس خواہش کو پایا تکمیل تک پہنچا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی غلامی عطا فرما۔ ان لڑکوں نے جوانی کی اس عمر میں اس دیار غیر میں رہتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دلوں میں بسا کر میرے مولا جس طرح یہ عشق مصطفیٰ کی حیرات تقسیم کر رہے ہیں، ثناخانوں کی زبانوں میں مٹھاس پیدا فرما۔ اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ